عائشہ عارف نے صحیح کرا. کون ذمہ دار ہے عائشہ عارف کا؟ اس کا شوہر سے زیادہ تم ذمہ دار ہو. یہ سماج ذمہ دار ہے. جس نے عارف کی ناک میں نکیل نہیں ڈالی, کتنی مجبور ہوگی وہ عائشہ جو مسکراتے ہوئے خودکشی کر گئی. وہ ہنس رہی تھی, وہ اس لیے نہیں ہنس رہی تھی, وہ تمہارے پہ ہنس رہی تھی, وہ سماج پہ ہنس رہی تھی کہ دیکھو سماج والوں, میں تمہاری بیٹی تھی, میں اس ملت کی امانت تھی, اور آج میں تمہاری وجہ سے مر رہی ہوں. اس ندی میں کود کے مر رہی ہوں جس میں تمہیں ڈوب کے مرنا چاہیے تھا. تو عائشہ عارف کی ایک مثال ہے کہ عائشہ عارف کو آپ دیکھ پائے. پتہ نہیں کتنی عائشہ عارف ہوتی ہوں گی جو لقمہ اجل بن جاتی ہوں گی ان جہیز کے بھیڑیوں کی وجہ سے. ہمیں دشمنوں کی کیا ضرورت نہیں, ہمیں دشمنوں کی ضرورت. ہمارے گھر میں خود اتنے دشمن موجود ہیں. ساسوں کے نام پہ, نندوں کے نام پہ منڈیاں سجائیں, 20-20 ہزار 20-20 لاکھ کے دلہنوں کو سوٹ چڑھائے جاتے ہیں, بنائے جاتے ہیں, ویڈیوگرافی ہوتی ہے, اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ جو غریب سماج کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ گھر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں, ان کو کوئی بھی آنے نہیں آتا, کیونکہ سب کا جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, اگر رکشہ والا بھی ہوتا ہے تو وہ خواب دیکھتا ہے ملکہ کا, وہ خواب دیکھتا ہے اس سوئٹزرلینڈ کی تجوری کا جو اس کے گھر میں بہو بن کر آئے گی, دلہن بن کر آئے گی, ساری زندگی ان کا پیٹ بھرے گی. اب دیکھیے جہیز کے لیے کتنی لڑکیوں کو جلایا جاتا ہے. اوکھلا میں آئے دن لڑکیاں جلتی ہیں مرتی ہیں, آئے دن جلتی مرتی ہیں. جلانے والے کون ہوتی ہے؟ وہی ماں جو ساس ہوتی ہے, وہی عورت جو نند ہوتی ہے, وہی دیورانیاں, وہی جٹھانیاں جو مٹی کا تیل ڈال کر اس پہ آگ لگا دیتی ہے. گھر چھوڑ کر آتی ہے, اپنا خاندان چھوڑ کر آتی ہے, اپنے رشتے چھوڑ کر آتی ہے, اور تم سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتی. 3 لفظ ہوتے ہیں نکاح کے, ہاں میں نے قبول کیا, ہاں میں نے قبول کیا, ہاں میں نے قبول کیا, اور ساری زندگی غلامی قبول کرتی ہے. اس کی زندگی میں کوئی ہالیڈے نہیں آتا, کوئی سنڈے کوئی سیٹرڈے نہیں آتا. کیا کرتی ہے وہ؟ صبح شام تمہاری غلامی کرتی ہے, تمہارے گھر والوں کی غلامی کرتی ہے, تمہاری نسل کو آگے بڑھا کے بچے پیدا کرتی ہے, بچوں کو پڑھاتی ہے, اور اگر ورکنگ ہو تو جاب بھی کرتی ہے, اور پھر بھی تم سے جوتے پڑتی ہے. وہ جوتے ضروری نہیں کہ سچ مچ کے جوتے ہوں, لفظوں کے جوتے پڑتی ہے کہ تو کر کیا رہی ہے. تو کوئی اکلوتی عورت نہیں ہے جو تو جاب کرتی ہے. یہ تو میرا احسان ہے کہ میں نے تجھے اتنی آزادی دی. کہ کون سا سماج ہے یہ؟ کون سے لوگ ہو تم؟ تمہیں ترس نہیں آتا اس عورت پہ؟ سخت کے باوجود وہ ساری زندگی ذلیل ہوتی ہے. کتنی عائشہ عارف خودکشی کریں گی, کتنی عائشہ عارف خودکشی کرتی ہیں. کیوں کرتی ہیں یہ؟ کیونکہ تم لوگ, ہمارے نوجوان لوگ سب بھول چکے. سب کو پتا ہے جب شادی ہوگی تو خزانہ چل کر آئے گا, قارون کا خزانہ چل کر آئے گا. ارے ایک شادی کا قرضہ اتارنے میں لڑکی والوں کے ہوا نکل جاتی ہے, قرض کے تلے تب جاتے ہیں. ایک بیٹی کی شادی کرتے, اگلی بیٹیوں کا انتظار کرتے کہ پہلا قرض ادا ہو جائے تب دوسری شادی کریں گے. کس تھی وہ عائشہ عارف؟ ویڈیو جا کر دیکھیے, نہیں دیکھی جاتی. نہیں لگتا کہ یہ لڑکی خودکشی کرنے جا رہی ہے. وہ ہمارے پہ ہنس رہی ہے, وہ سماج پہ ہنس رہی ہے, وہ سماج کے لڑکوں پر ہنس رہی ہے, وہ یہاں کے والدین کا مذاق اڑا رہی ہے کہ دیکھو تمہاری وجہ سے آج ملت کی امانت پانی میں سمانے جا رہی ہے, انسانیت پانی میں سمانے جا رہی ہے, قوم کی بیٹی پانی میں سمانے جا رہی ہے. تجھے دیکھ ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن عائشہ تم نے بہت جلدی کر دی, تم بہت جلدی اس دنیا سے چلی گئی. کاش تم ایک بار مجھ سے کانٹیکٹ کرتی, صرف ایک بار مجھ سے ملتی عائشہ. میں تمہیں لے کر آتی زندگی کی طرف, میں بتاتی اس عارف کو کہ جب عورت اپنی پہ آ جاتی ہے تو کیا کیا کر سکتی ہے. وہ حد سے حد دیواروں تک غیر پروں سے اڑ سکتے ہو, حد سے حد دیواروں تک, عنبر تک تو وہ جائیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے. شکریہ.